علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب نے کمر کس لی ہے، کھلا میدان ہے نواز شریف صاحب کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے آپشنز محدود ہیں، مگر اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری نے کھلا چیلنج دیا ہے نواز شریف صاحب کو۔ بلاول بھٹو کا جلسہ تھا، کل کا دن بلاول بھٹو زرداری کا تھا اور آج کا دن نواز شریف صاحب کا ہے۔ لیکن کل نواز شریف صاحب نے ایک مار کا سر کر لیا۔ نواز شریف سے وہ جو کام نہیں ہو پا رہا تھا یا ان کا جو کام نہیں بن پا رہا تھا، بالآخر کل وہ ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب مان گئے، روٹے ہوئے تھے، بات نہیں ہو رہی تھی، بار بار اٹیمپٹ کیا، بار بار کوشش کی میاں نواز شریف صاحب نے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بات نہیں کر رہے تھے۔ کل بات ہو گئی ہے فائنلی۔ کیا کیا ہوا اس بات میں، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب آج بلوچستان جا رہے ہیں اور بلوچستان میں آج اور کل قیام کریں گے۔ وہاں پر ان کی ایکٹیویٹیز بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اہم ہوں گی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو چاہیے سادہ اکثریت، یا کم از کم وہ اتحادی اپنے اپنے صوبوں میں جن کو بندہ مینیج کر لے اور مرکز میں پھر وہ ٹینشن نہ دے۔ تو کیا نواز شریف صاحب پلان لے کر جا رہے ہیں بلوچستان، اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے میرا خیال ہے بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ تھا مٹھی میں، تو جلسے پر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے میاں نواز شریف صاحب کا بلوچستان کا دورہ، مولانا فضل الرحمان اور پھر بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ بلاول بھٹو نے کیے کھل کے باتیں، نام بگاڑ دیے دونوں مخالف جماعتوں کے۔ پی ٹی آئی کا نام رکھ لیا پاکستان تحریک انتشار، اور مسلم لیگ نون کا نام رکھ دیا ہے پاکستان مہنگائی لیگ۔ کسی زمانے میں بلاول بھٹو زرداری نے متحدہ قومی موومنٹ کے لیے نام رکھ لیا تھا کہ مستقل مصیبت موومنٹ کو، اس طرح کا نام رکھ لیا تھا، اور پھر عمران خان کا نام سلیکٹڈ رکھا تھا۔ تو وہ جو نام رکھتے ہیں پھر وہ نام لوگوں کی زبان پہ چڑھ بھی جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال بلاول کی تقریر کی جو باقی باتیں ہیں نا، جو سنجیدہ باتیں، یہ تو ایک سیاستدان ایک دوسرے کے نام بگاڑتے رہتے ہیں جو کہ غیر سنجیدہ عمل ہوتا ہے نا، جو سنجیدہ باتیں ہیں بلاول بھٹو کی، اس پر بعد میں۔ پہلے نواز شریف صاحب کوئٹہ چل کر جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ویسے تو ظاہر ہے حکومتیں بناتے رہے، اتحادی حکومتیں، بلوچستان میں خاص طور پہ اختر مینگل کے ساتھ ان کا اتحاد تھا، بعد میں پھر مالک بلوچ کے ساتھ 2013 سے 18 تک ان کا اتحاد رہا، ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ رہے، مالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ رہے۔ وہ اتحادی حکومتیں بناتے رہتے۔ سندھ میں جام صادق کی اتحادی حکومت انہوں نے بنائی تھی، اس کے بعد لیاقت جتوئی اتحادی حکومت تھی۔ اتحادی حکومتیں ماضی میں بناتے رہے، لیکن اس بار ذرا معاملات ڈیفرنٹ ہیں۔ اس بار اس وجہ سے ڈیفرنٹ ہیں کہ مرکز میں نواز شریف صاحب کو ٹینشن ہے، اس لیے وہ صوبوں میں جو سیٹیں ہیں دوسرے صوبوں میں پنجاب سے باہر، وہاں پر جا کر وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے قومی اسمبلی کی سیٹیں یقینی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ صورتحال ہے جو ابھی تک بلہ بیلٹ پیپر پر موجود ہے، یعنی الیکشن کمیشن کے اس میں موجود ہے اپنا لسٹ پر، تو اگر بلہ لسٹ پر ہے تو پھر تحریک انصاف جو ہے نون لیگ کو پنجاب میں ٹھیک ٹھاک وقتہ دے سکتی ہے نا، بے شک وہ جیتے نہ، بے شک وہ حکومت نہ بنا پائے، لیکن نون لیگ کا خواب چکنا چور کر سکتی ہے سادہ اکثریت والا۔ تو بہرحال اب نواز شریف صاحب ظاہر ہے تجربہ کار سیاستدان ہے، تو لہٰذا وہ جب میدان میں اترے ہیں تو وہ بھی پراپر ایک پلاننگ کے ساتھ اترے ہیں۔ انہوں نے پہلے ساری چیزیں پلان اے، پلان بی، پلان سی، سارا کچھ بنا کے وہ میدان میں آئے ہوئے۔ تو پلان جو تھا، پہلا پلان جو تھا وہ تو تھا سادہ اکثریت مل جائے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ سمپل میجورٹی مل جائے، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کو ابھی تک خود بھی وہ یقین نہیں ہے کہ وہ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اب وہ دوسرے صوبوں میں اتحادی ڈھونڈ رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، فنکشنل لیگ کے ساتھ ان کے معاملات تقریباً طے ہو چکے ہوں گے۔ وہ ڈیٹیلز طے ہوتی ہیں نا کہ جی ہمیں کیا ملے گا، آپ کو کیا ملے گا، یہ طے ہے کہ جی اتحادی حکومت بنے، اپنا اتحاد کریں گے۔ بے شک متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہمارا اتحاد نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ بات اس نہج پر چلی گئی ہوئی ہے یا لے کر جائی گئی ہے، لے کر جانے والے لے کر جاتے ہیں نا، تو اس نہج پر لے کر جائی گئی ہے کہ وہاں سے اب واپسی متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اتحاد ہوگا۔
بلوچستان میں بی اے پی کے کچھ لوگ بی اے پی کو چھوڑ کر باپ پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر لیا. سردار ایاز صادق نے جا کے ملاقات کر لی. ایک 20-25 لوگوں کی فہرست بھی آ گئی. ایک تو نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور وہ شامل ہوں گے نون لیگ میں. پھر بی اے پی بذات خود جو موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ، بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی، چند دن پہلے بی اے پی نے اپنا جو صدر چینج کیا تھا. صدر تھے پہلے قدوس بزنجو صاحب، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، تو قدوس بزنجو صاحب کی جگہ نوازادہ خالد مگسی صاحب کو بنایا گیا ہے صدر. تو میری خالد مگسی صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، آج گفتگو یہ فون پر ہوئی ہے، واٹس ایپ کال پر. تو اس لیے وہ میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں اگر ایسی کوئی چیز ہو تو اسکائپ پر لے کر لی جائے، لیکن بعض اوقات ممکن نہیں ہوتی ایسی چیزیں، اکثر اوقات نہیں ہوتی، اس لیے بات چیت کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور امانت ساری باتیں جو ہوئی ہوتی ہیں آن ریکارڈ وہ. تو ان سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا پیپلز پارٹی کا آپشن بھی ہے اور نون لیگ کا بھی. اور ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ ان کے لیے نون لیگ کا آپشن زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہوئی ہے، نون لیگ ایک طرف نکل پڑی ہوئی ہے. تو وہ خالد مگسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکن ابھی تک ہم نے کوئی یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا نون لیگ کے ساتھ معاملات طے کرنے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب، کیونکہ وہ بھی تو سیانے سیاستدان ہیں نا، ظاہر بی اے پی والے بھی، وہ پہلے اپنے کارڈ شو کیوں کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب آئیں، ان کے پاس کیا ہے پھر ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے، تو پھر بیٹھ کر بات ہوگی. تو ملاقات ان کے ساتھ بھی ہوگی، اور امکان ہے کہ نواز شریف صاحب بلوچستان میں ایک تگڑی پریس کانفرنس بھی کریں. لیکن تگڑی سے مراد یہ مت لیجئے گا کہ کوئی نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کوئی جرنیلوں کے جو سازشیں کرتے رہے، جو جرنیل نواز شریف کی حکومت کے خلاف، یا وہ ججز جو سازشیں کرتے رہے وہ ان کے خلاف بات کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. تو بلوچستان کا پلان نواز شریف صاحب کا تیار ہے. اچھا، اب پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، میں روزانہ نا مولانا فضل الرحمان علی سائٹ پہ فون کرتا تھا روزانہ، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مولانا صاحب گئے ہیں باہر، تو وہ آ جائیں گے 10-11 کو، اور اس کے بعد پھر 12 کو مری میں جلسہ ہے، پھر پشاور میں جلسہ، اس طرح کوئی 2-4 اور جلسے تھے. اور نواز شریف صاحب نے جب مولانا صاحب باہر جا رہے تھے، بھی گئے نہیں تھے، جب جا رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے فون کیا تھا، ایک بار نہیں 2-3 بار کیا تھا، بات کرنے کے لیے دعوت دی، ملاقات کرنے کے لیے. لیکن مولانا صاحب سے بات ان کی نہیں ہو سکی تھی. دیکھیں یہ اس لیول پہ جو رابطے ہوتے ہیں نا، کہ جی نواز شریف صاحب نے فون کر لیا مولانا صاحب کو، مولانا صاحب کے سیکریٹری نے فون اٹینڈ کیا، انہوں نے بتایا ہوگا کہ جی ابھی تو حضور حضرت جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، کیلولا کر رہے ہیں. تو میاں صاحب نے ظاہر کہا ہوگا ٹھیک ہے پھر میرا پیغام دے دیجیے گا. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیغام مل گیا تو مولانا صاحب نے واپس کال کرنی ہوتی ہے، کرنی چاہیے نا مولانا صاحب کو. لیکن کل سے پہلے جو فون گئے ہیں اس میں کال بیک نہیں گئی، پیغام مل گیا، اچھا جی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، واپس کال بیک نواز شریف صاحب کی طرف نہیں گئی. تو کل جو فون گیا تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب آرام فرما رہے تھے، اور پھر سپہر کے ٹائم پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یا مغرب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کو جب پیغام ملا تو نواز شریف صاحب کو واپس کال کی. نواز شریف صاحب نے جو پہلے فون کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے باہر جانے سے پہلے، اس میں نواز شریف صاحب نے دعوت دی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، پیغام بھیجا تھا کہ جی نواز شریف صاحب، ظاہر نواز شریف صاحب کے سیکرٹری نے کہا تھا کہ جی وہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہماری طرف کھانے پر آئیں، بیٹھیں گپ شپ کریں. تو مولانا صاحب نے جو کل بات ہوئی ہے اس میں مولانا صاحب نے کہا نہیں جی میں نہیں آؤں گا حضور، آپ میری طرف آئیے. مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں. دیکھیں اب ضرورت کس کی ہے؟ جب میاں نواز شریف صاحب نے جلسے میں، یہ جو 21 اکتوبر کا جلسہ تھا، یعنی 21 اکتوبر کو آئے ہیں اور رابطہ ہوا ہے 13 نومبر کو، تو یہ تقریباً 14 دن بنتے ہیں، یا 13 نہیں 23 دن بنتے ہیں، لگ بھگ 1 مہینہ. تو رابطہ کوئی نہیں تھا، بات چیت کوئی نہیں تھی، اور اتحادی کیسے کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے، بھائی بھائی میں ایسا ہوتا ہے، یہ والا. کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مولانا صاحب نے لانگ مارچ کر کے کھڑکا دیا تھا پوری اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کی رجیم کو.
تباہ و برباد کر دیا تھا. میاں صاحب کو انہوں نے باہر بھیجنے پر وہ مجبور ہو گئے تھے. تو یہ تھا نا. پھر اتحاد میں پی ڈی ایم کے اتحاد میں جو بات مولانا صاحب کہتے تھے میاں صاحب وہی کرتے تھے, جو بات میاں صاحب کہتے تھے مولانا صاحب بھی وہی کرتے تھے. تو اتنا لمبا, اس دوران آصف زرداری نے فون بھی کر لیا میاں صاحب کے پاکستان آتے ہی. یہ بات نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ مولانا صاحب یہ توقع کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آنے سے پہلے ان سے رابطہ کریں گے, اور پھر وہ یہ بھی توقع کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جلسے کی دعوت بھی دیں گے, اور پھر وہ یہ بھی توقع کر رہے تھے کہ جلسے میں کم از کم تقریر میں ہمارا اظہار کریں گے, ذکر کریں گے کہ جی میرا واپس آنا جو ہے ممکن نہ ہوتا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ ہمیں دستیاب نہ ہوتا. میاں صاحب نے وہ بات بھی نہیں کی. تو مولانا صاحب ناراض تھے. مولانا صاحب اپنی ذاتی محفلوں میں اس کا اظہار بھی کرتے رہے, جو میں آپ کے سامنے 2-3 بار رکھتا رہا. لیکن میں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ ناراض ہو گئے. نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست دان ہیں, ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں. آصف زرداری کے ساتھ اتنی ناراضگیاں تھیں, یارانے بحال ہو گئے. تو بحال ہونے ہوتے ہیں, یارانے ہو گئے بحال. بات آئی, فون آیا, رابطہ ہوا. تو مولانا صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ ہمارے, انہوں نے کہا نہیں جی میں آپ کی طرف نہیں آؤں گا, آپ میری طرف آئیں. جی کب آنا ہے؟ تو میاں صاحب نے کہا میں کوئٹہ جا رہا ہوں, کوئٹہ سے واپس آ کر. تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی میں بھی کوئی 18-19 تک مصروف ہوں, تو اس کے بعد کا رکھ لیتے. یعنی 20 کے بعد, 20 یا 21 نومبر کے بعد کسی بھی وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف میاں نواز شریف صاحب جائیں گے, پوری پارٹی ہائی کمان کے ساتھ. اکیلے نہیں جائیں گے, پوری پارٹی ہائی کمان کے ساتھ جائیں گے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے کام آئے ہیں آپ کے, اب ہمارا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے گھر چل کر آئیں. ظاہر ہے چل کر جانا اور چل کر آنا فرق ہے نا, سیاسی طور پر میسیج کچھ اور ہے. تو پھر بلوچستان کے حوالے سے بات چیت ہوگی, اس میں پھر بات چیت ہوگی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی. تو یہ جو تھا نا ایک روٹھے یار کو منا لیا میاں نواز شریف صاحب نے, یہ ہم کہہ لیں. کیونکہ مولانا صاحب کا روٹھنا اور منانا اتنا ہی تھا, 2-3 فون آتے تو مولانا صاحب مان جاتے. وہی میں نے گزارش کی. اچھا جی, اب میں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے کھلا میدان ہے. کھلا میدان میں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کے پاس اتحاد کی آپشن ساری ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ, بی اے پی کے ساتھ, فنکشنل لیگ کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے پاس آپشن جو ہے مولانا فضل الرحمان کی آپشن ہے, لیکن وہ سندھ میں پھر بہت کچھ مانگ رہے ہیں مولانا صاحب. تو پیپلز پارٹی سندھ میں ایک سیٹ بھی نہیں دے گی. ظاہر ہے وہ کیوں دیں گے, وہ کہیں گے بھی ہم اپنی مولانا صاحب کوئی سیٹ جیت رہے ہوں گے تو وہ ہم دینے کو تیار ہیں, لیکن کہیں جیت ہی نہیں رہے تو کیسے دیں گے. تو وہ آپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس. پیپلز پارٹی کے پاس پی ٹی آئی آپشن ہی نہیں ہے, ایک ہی آپشن جا کے بچتا ہے, باقی سارے آپشن نواز شریف صاحب نے گھیر لیے. تو پی ٹی آئی ایک آپشن ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد, تو ظاہر ہے اتحاد کرنے کا مطلب کچھ اور ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس آپشن محدود ہے, لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری نے مٹھی میں جو جلسہ کیا تھا, ظاہر ہے مٹھی میں بڑا جلسہ ہونا تھا, بہت بڑا جلسہ تھا, اور شاید ان کی اپنی توقعات سے بھی زیادہ بڑا جلسہ تھا. اور ظاہر ہے دیوالی تھی, تو دیوالی میں پھر جلسہ بڑا ہی ہونا تھا. لیکن اس جلسے میں وہ جو میں نے کہا نا, نام بگاڑنے کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ وہی سلیکٹڈ راج کا الزام اور اسی طرح کی باتیں. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں, ہم بلاول نے کہا کہ جی میں تو جو ہوں نا, میں عوام کے, پیپلز پارٹی عوام کے بلبوتے پر انتخابات لڑتی ہے, ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے. تو اور پھر یہ کہ جی ہم عوام کے ذریعے سرپرائز دیں گے انتخابات میں. جو کمرے میں بیٹھ کر منصوبے بنا رہے ہیں, ابھی سے نتائج ڈکلیئر کر رہے ہیں, یعنی نون لیگ کی طرف اشارہ ہے. عوام ان کو 8 فروری کو جواب دے گا. عوام سازشیں قبول نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام 5 سال سلیکٹڈ نظام بھگت چکے ہیں, اب آگے کوئی سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے سامنے 3 آپشن ہیں. ایک آپشن پیپلز پارٹی کا ہے, ایک آپشن تحریک انتشار کا جنہوں نے یہ تصادم کیا, 9 مئی جیسے واقعات کیے, اور ایک آپشن ہمارے دوست ہیں. وہ طنز کر کے کہتے ہیں, یاد ہے نا آپ کو, ہمارے دوست ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی نقل کر کے, یعنی ہمارے دوست یعنی نون لیگ نقل کر کے الیکشن لڑیں گے تو عوام ان کو جواب دیں گے. 8 فروری کو پاکستان مہنگائی لیگ کو بھی ہروائیں گے اور تیر کو جتوائیں گے. اگر صدر زرداری کی محنت سے چند ماہ کے لیے ان کے وزیر اعظم یعنی شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں, تو کہ جالا وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا. آپشن محدود ہیں,
نون لیگ کے مقابلے میں. ہوا نون لیگ کی چل رہی ہے کہ نون لیگ کی ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور خود بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ہوا کو زیادہ پھیلا رہے ہیں کہ سلیکٹڈ ہیں، تو ہوا نون لیگ کی چل رہی ہے. تو پھر جو سرپرائز ہے بلاول بھٹو زرداری کیسے دیں گے؟ ایک ہی آپشن ہے ان کے پاس، وہی کہ تحریک انصاف کے ووٹر کو اٹریکٹ کریں کسی طرح. ابھی تک ایسی کوئی کوشش پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی. اب تو بلکہ تحریک انتشار بھی کہہ دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.